بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ کربلا سیریز میں آج حضرت حر کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ وہی حر ہے کہ شاہ کو کربلا میں گھیر لاتا ہے، وہی اب عشق میں شاہ کے گلا اپنا کٹاتا ہے۔ حر کا لشکر یزید سے دامن حسین میں آنا، چنانچہ حر امام سے اجازت لے کر میدان میں اترے تو لشکر یزید ورطہ حیرت میں گم ہو گیا۔ پورے لشکر پر ایک سکتہ سا چھا گیا، کیونکہ عین حالت جنگ میں کسی فوجی جنرل کا اپنی فوج کو چھوڑ کر مد مقابل کی فوج میں نہ صرف چلے جانا بلکہ اپنی سابقہ فوج کے مقابلے میں سب سے پہلے نمبر پر آ جانا اس لشکر کی ہمت کو پست کر دیتا ہے۔ آج یزید کی فوج کا جرنیل ہزاروں دشمنوں کے سامنے للکار کر بولا، پہنچ کر لشکر اعداء میں پھر شمشیر کو تولا۔ میرے عہد جفا کے ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ، مجھی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نگاہ لطف ساکی نے میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی۔ یزیدی لشکر سے آواز آئی، اے حر، یہ تو نے کیا کیا؟ یزید ناراض ہو جائے گا، سپہ سالاری ختم ہو جائے گی۔ حر نے کہا، یزید 1000 بار ناراض ہوتا پھرے مگر حسین کا نانا ناراض نہ ہو، سپہ سالاری 1,00,000 بار ختم ہو جائے پرواہ نہیں، مگر محمد کی آل کی غلامی میں فرق نہ آئے۔ اور سنو، بلکہ غور سے سنو، میں سوچ سمجھ کر دامن حسین میں آیا ہوں، اور اس طرح کی بات کر کے تم میرے دل میں یزید کی نفرت تو بڑھا سکتے ہو، حسین کی محبت نہیں نکال سکتے۔ ہرگز نہیں ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد پر خلافت ہو نہیں سکتی۔ حقیقی وارث ملت حسین ابن علی ہی ہیں، امیر المومنین بے شک ولی ابن ولی ہی ہیں۔ حر کی اس گفتگو سے ان کا بھائی مصبی یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہوا اور حر کے مقابلے میں بڑا مشہور پہلوان صفوان آیا اور آتے ہی کہنے لگا، اور تو نے اچھا نہیں کیا، ہم تیری قیادت میں یہاں آئے اور تو نے ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا۔ حر نے کہا، تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ حر نے کہا، جو خاندان نبوت کا غدار ہو اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اور یہ کہا اور نیزے کا اشارہ کیا تو صفوان کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ حر نے پیچھے سے یہ نعرہ بلند کیا، کرتے ہیں بادشاہ بھلا کہیں بیت غلام کی، تو بھی نمک حرام وہ بھی نمک حرام، کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہوں کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں محمد کو رلاؤں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، محمد کے نواسے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کو عمرو بن سعد نے لالچ دیا کہ اگر تو نے حر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عہدہ اس کا تھا اتنا ہی تجھے ملے گا۔ لالچ میں اندھا ہو کر صفوان آیا، حر نے آتے ہی نیزے پر لٹکا کر اوپر اٹھا لیا، پھر پٹخا کر زمین پر مارا، اس کی لاش کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ اڑتے تھے حر کے دم سے شرارے ادھر ادھر، گرتے تھے ٹوٹ ٹوٹ کے تارے ادھر ادھر، ہر ضرب میں تنوں سے زمین پاٹتے ہوئے، میدان میں پھرتے جاتے تھے سر کاٹتے ہوئے۔ لشکر یزید یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، جو آتا بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرت حر حسین کے قدموں میں آ کر گر گیا، جان دے دی۔ ذکر جب ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں، نام حر آئے گا دنیا کے معماروں میں۔ یہ وہ حر ہے جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی تھی اور اپنی جان اپنے امام کے قدموں پر قربان کر دی۔ حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا، حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حر حسین کے قدموں میں آ کر جنتی ہو سکتا ہے تو صدیق و فاروق جو آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ چھوا جو کنکروں کو انہیں در بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو انہیں در بنا دیا، قیدی جو آیا پاس اسے حر بنا دیا، اسے حر بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
Please subscribe my channel and like and share this video. Allah Hafiz.